یہ اپنی شیطانی منصوبہ بندی کے پول کیسے کھول رہا ہے؟ یہ مرزا مرد دم تک ایسا کچھ بھی نہیں دکھا سکتا، تو اس کی غلط بات کو اہل الحدیث اپنے گلے کا ہار نہ بناتے، ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل الحدیث کے اندر یہ حوصلہ موجود ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، آپ کی بات کے خلاف کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ عجیب بات کر دی مرزا منگول نے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، امیر المؤمنین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مکمل احترام کرنے والے، یہ ریکارڈڈ کال 7 سال پہلے ہی وائرل ہو چکی ہے، لیکن مرزا اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کی روح خوش ہوگی۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ اپنے باطل مشن کے آغاز میں انجینئر محمد علی مرزا نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا نام بہت زیادہ استعمال کیا۔ شیخ رحمہ اللہ ایک عظیم محدث، علم کا سمندر، کتاب و سنت کے داعی، کتاب و سنت کے خادم تھے۔ آپ کی تصانیف پوری دنیا کے اندر اردو دان طبقے کے اندر مشہور ہیں۔ علمی اعتبار سے آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور حدیث کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور شرف سے نوازا۔ مرزا نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود کو بریلوی اور تحقیق کی غرض سے آنے والا ظاہر کیا، اور شیخ زبیر رحمہ اللہ سے مختلف سوالات کیے، جنہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ریکارڈ بھی کیا۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ کیسے مرزا کوشش کر کر کے اس ویڈیوز میں شیخ کے ساتھ اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بڑے مشفق اور مہمان نواز تھے، اور خاص طور پہ جو لوگ تحقیق کے لیے آتے ہیں، علماء اہل الحدیث، ان کے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا زیادہ اظہار کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ حق کو پا سکے۔ اور یہی حال شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن ذرا آپ مرزا کی زبان سے سنیے، یہ اپنی شیطانی منصوبہ بندی کے پول کیسے کھول رہا ہے، اور اپنے چہرے سے اپنا مکروہ نقاب اتار کے اپنی حقیقت کیسے ظاہر کر رہا ہے۔ میرے خلاف ریکارڈ کروائے اپنے اس بیان میں 18 منٹ کے بعد سے اسے سنیں۔ شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب بھی، بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے، اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں۔ دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا وابیوں کے ساتھ، ساتھ بول بول کے یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ حدیث عمار رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں الحمدللہ ہم وضاحت کر چکے، اور الحمدللہ کتاب و سنت اور امیر المؤمنین امیر علی، امیر حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے طرز عمل سے بھی یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے اہل اسلام کے موقع پر کوئی زد نہیں پڑتی، اور روافض اور نیم روافض کے باطل نظریات و خیالات کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، والحمدللہ علی ذالک۔ اور جہاں تک معاملہ ہے تواتر و احاد کا، تو اس بارے میں بھی اہل الحدیث کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم کسی بھی صحیح حدیث کو خبر واحد کہہ کر رد نہیں کرتے۔
کئی علماء اہل الحدیث کی خدمات اس حوالے سے تحریری شکل میں بھی اور تقریری شکل میں بھی موجود ہیں، جن میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا نام نمایاں ہے۔ اسی طرح میرے مربی، میرے استاد، میرے شیخ علامہ بدیع الدین سندھی راشدی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی بھی علمی تحقیقی تفصیلی خدمات اس موضوع پر موجود ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے مرزا نے تحقیق کے نام پر 100 150 یا 200 کے قریب جتنے بھی سوالات کیے، ریکارڈ کروائے، اور بقول اس کے وہابیوں کو کام ڈالنے کے لیے پری پلاننگ کام کیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس سے روافض اور نیم روافض کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی ایک بات ایسی ہے جس سے شان صحابہ، خاص طور پر امیر المؤمنین امیر عثمان، امیر المؤمنین امیر معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی بات ہو۔ ہم مرزا کا بیان دکھا چکے کہ پہلے پہل وہ بھی امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر۔ پھر شیخ کے سامنے تو وہ اپنے اعتراف کے مطابق گویا بیس بنا رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے وہاں بھی اگر کوئی ایسی بات کی سوال کی شکل میں تو شیخ زبیر رحمہ اللہ نے اصلاح کی۔ اگر مرزا کا یہ خیال ہے کہ اس نے شیخ کی زبان سے اپنی رافضیت کے حق میں کوئی بات کہلوا دی اور اس میں وہ کامیاب ہوا تو حقیقت میں وہ ناکام و نامراد ہوا۔ ہم کہتے ہیں مرزا اپنی لفاظی، اپنی فضول باتوں، بیکار بریکٹوں اور من گھڑت خیالات سے پاک و صاف صورت میں شیخ کا کوئی بیان دکھا دو، انشاءاللہ یہ مرزا مرد دم تک ایسا کچھ بھی نہیں دکھا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایران و عراق و بلتستان کے تمام رافضی مل جائے، اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، وہ ایسی کوئی چیز نہیں دکھا سکتے اللہ کی رحمت سے۔ پھر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ عالم الغیب تو تھے نہیں، غیب کی تو خبر نہیں کہ یہ شخص اپنے کن مذموم مقاصد کے تحت آیا ہے اور سوالات کر رہا ہے، اس کے کیا کیا باطل پروگرام ہیں۔ انہوں نے تو یہ دیکھا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تحقیق کے لیے آیا ہوں، تو شیخ نے بڑی فراخ دلی اور شفقت سے اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح کان کھول کے مرزا اور اس کے حواری سن لیں کہ پوری امت کی طرح، اس طرح پوری امت معصوم عن الخطا نہیں ہے، شیخ زبیر علی زئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اگر ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل بھی جاتی جو غلط ہوتی تو اس کی غلط بات کو اہل الحدیث اپنے گلے کا ہار نہ بناتے، ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل الحدیث کے اندر یہ حوصلہ موجود ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، آپ کی بات کے خلاف کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، وہ ہمارا اپنا ہو، وہ پرایا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو۔ کیوں؟ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ وحی کے ذریعے کلام نہیں کرتا۔ اگر کسی کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کبھی بھی اپنے بزرگوں کی غلط باتوں کا دفاع نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ اب آگے سنیے مرزا اپنے خیال کے مطابق شیخ زبیر رحمہ اللہ کی کس بات کو اپنے حق میں بنا کر پیش کر رہا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو سنیں اس کی تقریر کو 18 منٹ 50 سیکنڈ سے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں، یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کلپ کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے لیڈی سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب، آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے مدد سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ جس وقت شیخ زبیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی اس وقت تو مرزا نے اپنی ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع نہیں کیا تھا۔ پھر جب یہ کام شروع بھی کیا
تو یہ خود اعتراف کر چکا ہے اور ہم دکھا بھی چکے ہیں اس کا وہ کلپ جس میں یہ کہتا ہے کہ پہل میں سیدنا امیر معاویہ ان کے بارے میں زبان نہیں کھولتا تھا. ہاں جب تک حالات سازگار نہیں کر لیے، بیانات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بھی تقیہ کی چادر نہیں اتاری اس نے. تو اس وقت کہ جب یہ شیخ سے سوالات کر رہا تھا اور 2-3 بار شیخ کے پاس اس نیت سے گیا تو اس نے اپنے آپ کو کتنا چھپایا ہوگا، یہ بات بیان کرنے سے بھی زیادہ واضح ہے. پھر شیخ رحمہ اللہ کا کلپ دوبارہ سن لیں. اس میں شیخ نے اس کے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والی بات کے بارے میں اور لوگوں تک توحید و سنت کی دعوت پہنچانے کے بارے میں یہ بات کی. وہ بھی ظاہر ہے کہ جیسے اس نے خود شیخ کو بتایا ہوگا، اور یہ کنفرم بات ہے کہ یہ عادی جھوٹا تو ہے اور خود کہہ بھی چکا ہے کہ پلاننگ کے تحت شیخ رحمہ اللہ کے پاس گیا تو اپنی تعریف کروانے کے لیے شیخ رحمہ اللہ کے سامنے معلوم نہیں اس نے کتنے افسانے سنائے ہوں گے، جس کی وجہ سے شیخ نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا. اب مرزا کیا کہتا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. ابھی شیخ صاحب کی ضرور خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا تھوڑے فرقے نال. تو میں ساتھ بیٹھا ہوں، ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں. عجیب بات کر دی مرزا منگول نے. شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مکمل احترام کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے فضائل و مناقب اپنے مجلہ الحدیث میں شائع کرنے والے، اور آخر دم تک اس معاملے میں ذرا بھی فرق واقع نہیں ہوا. جبکہ یہ مرزا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف گستاخی کرنے لگا. رضی اللہ بھی بقول اس کے دل پہ پتھر رکھ کر کہتا ہے، جی نہیں چاہتا اس کا، دل پہ پتھر رکھتا ہے، مجبور ہے کم از کم رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. پھر شیخ رحمہ اللہ اپنی زندگی میں مرزا کو فضول آدمی کہہ چکے ہیں، جبکہ اس وقت یہ امیر المؤمنین امیر معاویہ کے خلاف ابھی پورا کھلا نہیں تھا. حالات سازگار ہونے کے بعد کھلا، اس وقت ابھی اتنا نہیں کھلا تھا. ایک شخص نے شیخ رحمہ اللہ سے کال پہ اس کے بارے میں بات کی تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی، ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے. جی فضول آدمی ہے. جی لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو پالیسی ہے نا، جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح ہے. علی جو ہے نا اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ، میں نے خود رابطہ کاٹ دیا. اچھا سے 7 سے زیادہ. اچھا اچھا اچھا. جی اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جو آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا، آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے، تو کیا پتہ ہے نا، تو اس کے لیے نقصان دے رہے گا. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے، وہ غلط کہتا ہے. جی جی اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. یہ ریکارڈر کال 7 سال پہلے ہی وائرل ہو چکی ہے، لیکن مرزا اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کی روح خوش ہوگی. جو بندہ تمہاری معمولی گھٹیا حرکتیں دیکھ کر تم سے لا تعلق ہو چکا، اس کے حب صحابہ کا کیا عالم ہوگا. اور تم ہو کہ اپنی شخصیت میں، اپنی تعریف میں ان کی وفات کے سالوں بعد ان کے بارے میں یہ جھوٹ کر رہے ہو. حالانکہ فوت ہوئے لوگوں کو تو کوئی شعور نہیں ہوتا. اس کی ایسی فضول حرکتوں پر وہ شعر یاد آتا ہے جو ایک موقع پر کسی نے بڑے مرزے کے بارے میں کہا تھا. معمولی فرق کے ساتھ ہم چھوٹے مرزے کے بارے میں کہتے ہیں، ڈھیٹ اور ہٹ دھرم بھی ہوتے ہیں دنیا میں، مگر سب پر سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی. پھر مرزا نے شیخ رحمہ اللہ کا جو کلپ دکھایا یہ کہتے ہوئے کہ شیخ نے بھی اس حدیث کو متواتر کہا ہے، تو سنیے اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری، تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الحق ہے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے تھے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس میں شیخ محترم نے صاف کہہ دیا کہ اب باغی والا ہم فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے۔ پھر آگے شیخ نے مزید فرمایا اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف تھے۔ بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات شیخ رحمہ اللہ کی کہ مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضا کا گروہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے۔ مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے۔ یہاں شیخ زبیر رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی حدیث کے عین مطابق اقرب الی الحق کہا۔ اب چوتھے نمبر پہ سنیں شیخ نے کیا فرمایا۔ دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے تھے۔ دوسرا جو گروہ ہے اس کو باغی کسی نے کہا بھی تو خطا اجتہادی کے معنی میں، باغی جو کافر نہیں ہوتا، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ، اس کی تفسیر کی روشنی میں مسلمان بھی باغی ہو سکتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان چار باتوں میں سے آخر کون سی بات ایسی ہے شیخ رحمہ اللہ کی، پیش کیجئے جو تمہارے رافضی خیالات کو تائید دیتی ہو۔ الحمدللہ ایک بات بھی ایسی نہیں، اہل اسلام کا یہی موقف ہے۔ لیکن بنا رائی کے پہاڑ کھڑے کر دینے کے چکروں میں مگن رہنے والا مرزا، اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے رنگ امیزی کر کے ایسے دکھاتا ہے جیسے یہ اس کا بہت بڑا کمال ہو۔ اس کو اتنی بھی عقل نہیں، شیخ کی یہ باتیں اس کے اپنے رافضی نظریات کے خلاف ہیں۔ اگر عقل ہے تو یہ اس کے جھوٹ اور دھوکے کی عادت ہے کہ جو باتیں اس کے خلاف بھی ہیں یہ اسے بھی اپنے حق میں بنا کر دکھاتا ہے، اور ہر وقت خود کو باکمال ثابت کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی باقی باتوں کا جواب اگلے پروگرام میں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کا خادم بنا کر رکھے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا چوکیدار بنا کے رکھے، اور اس نوکری چاکری اور چوکیداری کو قبول فرما کے قیامت کے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کا پڑوس اپنی اللہ رحمت سے عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔